بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے اندر فرمایا کہ وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہو، اور اس کی تفسیر اب عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنی زندگی کس طرح پوری کی پوری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر کس طرح گزار سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کے ذہن کے اندر عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ عبادت کا مطلب میں نے نماز اپنی پڑھ لی، یا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کر لی، یا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اندر میں نے روزے رکھ لیے، یا عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے عمرہ ادا کر لیا، حج ادا کر لیا، یا زکوٰۃ ادا کر لی بس۔ تو یہ لوگوں کے ذہن کے اندر کہ یہی عبادتیں ہیں، حالانکہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہی نہیں بلکہ یہ بھی عبادتیں ہیں، ان کے علاوہ بھی اور بہت ساری عبادتیں ہیں، اور ان کی میں مثال عرض کر رہا تھا کہ ایک عام شخص جو روزمرہ کی جو اپنی ضروریات ہیں وہ پورے کرتے رہے، اپنی ضروریات انسانی، اپنی ضروریات کھانا پینا سونا باقی جو ضروریات ہیں، ان ضروریات کو پورے کرتے ہوئے انسان اگر اپنی نیت کو تھوڑا سا صحیح کر دے، اور یہ کر دے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں حرام سے بچ جاؤں، حرام کمائی سے، حرام اور کام سے، یا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اپنا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلاؤں نہیں، یا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکوں، کوئی غریب ہے جس کو میری مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی اس لیے مدد کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی ان تمام چیزوں کے اندر ہمیشہ اللہ کی رضا جو ہوتی ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے اندر۔ تو انسان کی اپنی جو ہر دن کا ٹائم ٹیبل ہے صبح سے لے کر شام تک، وہ پورا کا پورا آپ عبادت کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو جو ہی آپ استنجا کے لیے جاتے ہیں، استنجا خانے کے اندر، تو آپ نے جو ٹوائلٹ کے اندر وقت گزارا، بیت الخلاء کے اندر جو وقت گزارا، the time that you spent even in the bathroom, in the toilet, that can be transformed into عبادہ as well۔ اس کو بھی آپ عبادت کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے والی جو دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، داخل ہونے سے پہلے پہلے انسان اس دعا کو پڑھ لے، اور اپنے الٹے پاؤں سے یعنی لیفٹ فٹ کے ساتھ آپ بیت الخلاء میں داخل ہو جائیں، اور پھر وہاں جب آپ فارغ ہو جائیں، نکلتے وقت آپ اپنے دائیں یعنی رائٹ فٹ کے ساتھ آپ نکلیں، الحمدللہ، تو آپ اپنے رائٹ فٹ کے ساتھ نکلے وہاں سے، اور نکلنے کے بعد غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، یہ جو دعا ہے وہ پڑھ لیں۔ تو جتنی دیر تو یہ چونکہ سنت کے مطابق آپ داخل ہوئے اور پھر سنت کے مطابق آپ بیت الخلاء سے واپس نکلے، you entered the bathroom, the toilet according to the sunnah, because before you went in you recited the dua اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، and you entered with the left foot first, and then when you exited, when you came out of the toilet or from the bathroom, and you came out with your right foot first, and then when you came out, of course, you recited the dua غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. So because you entered according to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you exited according to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, all the time that you was there to relieve yourself, although it was a human need, but that will be an act of ibadah. جتنی دیر آپ وہاں
آپ نے باتھ روم کے اندر وقت گزارا، اگرچہ یہ انسانی ایک ضرورت ہے، لیکن جتنا وقت آپ نے وہاں گزارا یہ آپ کا عبادت کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ سنت کے مطابق ہوا ہے اور یہ بڑی آسان سنتیں ہیں، دیز آر ویری سمپل۔ اب میں نے یہ اس لیے مثالیں تفصیلاً اس لیے عرض کیا ہے تاکہ جو سننے والے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں آ جائے بھائی آج کے بعد میں جو اپنا ٹوائلٹ کے اندر وقت گزاروں تو سنت کے مطابق داخل ہوں اور سنت کے مطابق نکلوں، جب کھانا شروع کروں تو سنت کے مطابق شروع کروں، سنت کے مطابق میں کھاؤں، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤں سنت کے مطابق دعا پڑھ لوں۔ دو باتیں، جب میں سونے کی تیاری کروں تو سنت کے مطابق میں اپنا سونے کا جو نظام ہے وہ کروں، اور اٹھوں تو دعا کے ساتھ۔ میں جب اپنے کام پر جاؤں باہر تو میری یہ نیت ہونی چاہیے، اور وہ نیتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ گھریلو جو کام ہیں وہ میں اس نیت سے اپنے گھریلو کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کیونکہ مرد بھی گھر کے کام کرتے ہیں، صرف عورتیں ہی تو نہیں کرتی۔ آپ کھانا پکا رہے ہیں، اپنے کپڑے، بچوں کے کپڑے، گھر والوں کے کپڑے دھو رہے ہیں، میں اس لیے دھو رہا ہوں، یہ دھو رہی ہوں، یہ ذہن کے اندر نیت ہو کہ صفائی رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس حدیث پر میں عمل کر رہی ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی بڑی ہی تاکید فرمائی ہے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has emphasized regarding the cleanliness and the purity، پاکی ناپاکی کے، اس لیے اس کے اوپر میں عمل کر رہی ہوں، نمبر 2۔ نمبر 3، بچوں کی، اپنی اور خاوند کی میں خدمت کر رہی ہوں۔ ساتھی ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، جو انسان لوگوں کی خدمت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ بڑی ہی نیکی ہے۔ تو جب آپ یہ خدمت کی نیت سے، اس طرح ویسے آدمی ایک شخص وہاں ویسے کھڑے ہو کر کپڑے دھونا شروع کر دے، آج کل تو بڑی آسان ہے، وہاں دھونے بھی لانڈری کے اندر ڈال دیتے ہیں، جو آپ کی واشنگ مشین ہے اس کو لگا، لیکن یہ بھی وہاں تک جانا، وہ اس کے اندر جو واشنگ پاؤڈر ہے وہ ڈالنا، اس کو سیٹ کرنا، یہ بھی بڑی ایک چیز مستقل ایک کام ہے۔ 2 گھنٹے وہاں ہم دیکھتے ہیں وہ 2 گھنٹے استری کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں گھر والوں کی، بچوں کی، اپنے گھرانے کی میں خدمت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اب بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو کام آپ گھر والوں کی خدمت کے طور پر کریں، وہ کہاں نہیں لکھا ہے کہ جو بھی کام آپ گھر والوں کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنے دن کو عبادت شروع سے لے کر آخر تک عبادت ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ صرف دن کو نہیں بلکہ رات کو بھی عبادت ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو جتنی دیر پر آپ سوتے رہیں گے عبادت، کھاتے رہیں گے وہ بھی عبادت، چلتے پھرتے رہیں گے، کسی رشتہ دار کے پاس جا رہے ہیں، عام طور پر ہوتا ہے وہ بیمار ہیں، آپ ان کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں، آپ دل کے اندر یہ نیت کر لیں کہ میں ان کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کی بیمار پرسی کے لیے صبح جاتا ہے تو اللہ کے 70,000 فرشتے، صحیح حدیث ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک دعا استغفار کرتے ہیں، اور جو شخص شام کے وقت کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں کہ فلاں شخص بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، اس کے، ہمارے یہاں کہتے ہیں پوچھنے کے لیے، تپوس کے لیے آپ جاتے ہیں، تو شام کے وقت اگر جاتے ہیں تو پوری رات 70,000 فرشتے، اندازہ لگاؤ 70,000 اللہ کی پاک مخلوق دعا مغفرت کرتی، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو بخش دے۔ عام طور پر ہم کسی عالم کے پاس، کسی نیک آدمی کے پاس جا کر کہتے ہیں بھائی آپ نیک ہیں میرے لیے دعا کرنا، آپ نیک ہیں میرے لیے دعا کرنا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پاک مخلوق ہے۔ آپ کے بھائی بیمار ہیں اور ویسے بھی آپ ان کے پوچھنے کے لیے، ان کی خیریت پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، کیوں نہیں گھر سے نکلتے وقت یہ نیت کر لیں
کہ میں اپنے بھائی کے یا اپنے بہن کی یا اپنے بھانجے بھتیجے کی بیمار پرسی کے لیے اس لیے جا رہا ہوں یا اس لیے جا رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ 70,000 فرشتے کے استغفار والی جو ہمیں فضیلت بتلائی ہے، میں اس لیے جا رہی ہوں۔ جب تک آپ وہاں جائیں گے آئیں گے وہ تو اجر آپ کو ملتا ہی رہے گا، لیکن پوری رات یا پورا دن 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا جو کام آپ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، سپر مارکیٹ یا دکان یا کدھر بھی، تو یہ نیت کر لیں دل کے اندر نکلنے سے پہلے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کی، بھائی بہن کی یا جس کی بھی میں خدمت کرنے کے لیے، اور ان کی میں نے اگر خدمت کی تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ جتنی دیر آپ وہاں شاپنگ کرتے رہیں گے وہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور بازار میں جانے اور شاپنگ کے لیے جانے کے بارے میں تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بازار میں جاتا ہے، ہم اس کو مال کہیں، شاپنگ، سپر مارکیٹ، کیونکہ وہ بھی تو دکانیں ہیں جہاں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے۔ فرمایا جو شخص بازار میں جاتا ہے، شاپنگ سینٹر کے اندر یا سپر مارکیٹ وغیرہ ان جگہوں کے اندر، تو حدیث پاک میں تو بازار آیا ہے، اسواق، تو جو شخص وہاں جاتا ہے اور چوتھا کلمہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 10,00,000 نیکیوں کو ثواب دیتے ہیں۔ That person who goes into the markets. In the olden days, they had markets where you would go and there would be lots of stalls and people would be buying and selling things. Nowadays, we have our shopping centers or your supermarkets or your local shops, etc., where people are buying and selling things. So, jo shakhs, whoever goes into the marketplace, and when this person goes and recites the fourth kalima, Allah subhanahu wa ta'ala will grant that person 1,000,000 nekis, 1,000,000 rewards. 10,00,000 اس کو نیکیاں، بڑا آسان ہے۔ اور چوتھا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ It's so easy۔ اور ایک مرتبہ پڑھیں گے 10,00,000، 2 مرتبہ پڑھیں گے 20,00,000۔ اب آگے چلتے رہو، اللہ رب العزت آپ کو ثواب دینے سے کنجوسی نہیں کرتے۔ بعض ہمارے لوگ جاتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے یہ شاپنگ سینٹروں کے اندر، وہ بعض اوقات خریدتے ویدتے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک کو میں نے پوچھا، اس نے کہا جسٹ ڈوئنگ ونڈو شاپنگ۔ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے ونڈو شاپنگ؟ کوئی ہو کہ لوگوں کو مزہ آتا ہوگا، تو وہ ویسے جاتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ ان کو کسی نے پوچھا بھی کین آئی ہیلپ یو، تو اس نے کہا جسٹ لکنگ اراؤنڈ۔ تو ہوتا ہوگا اس طرح، وہ بعض لوگ ویسے لکنگ اراؤنڈ کرتے ہیں، دکان کے اندر جا کر خریدنے کا ان کو کوئی نہیں ہوتا، ویسے جاتے ہیں دکان کے اندر پھرتے رہتے ہیں، چاہے کپڑوں کی دکان ہو یا آئٹمز کی دکان ہو، ویسے پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ایک دکان سے نکلے دوسری دکان کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پھرتے رہتے ہیں، شاپنگ مالز کے اندر، یہ سنڈے مارکیٹوں کے اندر، باقی ویسے پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ تو بھائی ادھر جا کر یہ جو آپ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے وہاں جو گزارتے ہیں، تو کیوں نہیں کہ اس کو نیکی کے اندر، عبادت کے اندر انسان تبدیل کرتے؟ وائی ناٹ ٹرانسفارم دیٹ انٹو این عبادہ؟ تو جب آپ وہاں شاپنگ سینٹر کے اندر جائیں یا سپر مارکیٹ کے اندر جب جائیں یا اور کسی ایسی جگہوں کے اندر، تو کیوں نہیں کہ جاتے ہی اب چوتھا کلمہ ایک مرتبہ go there and recite the fourth کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ پڑھا 10,00,000، 1,000,000، کیونکہ لاکھ جو ہے وہ 100,000، تو 10,00,000 یہ 1,000,000۔ تو you can become a millionaire in نیکیز within a very very short time۔ تھوڑے سے وقت کے اندر آپ ملینئر بن سکتے ہیں نیکی کے لحاظ سے۔ اور یاد رکھنا کہ دنیاوی ملینئر یہ چند
کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی آنکھیں ختم ہیں وہ ختم، لیکن یہ جو نیکیوں والے جو ملین ایئر ہے یہ آپ کے ساتھ نیکیاں ہمیشہ رہیں گی جب تک آف کورس انسان ضائع ان کو نہ کر دے۔ اس لیے یہ جو میں سنتیں آج عرض کر رہا تھا، کچھ میں نے عرض کی، کچھ ہو سکتا ہے رہ گئی ہیں کسی اور موقع کے لیے۔ آئی ریئلی وڈ ریکمینڈ کہ شمائل ترمذی، اٹس اے فینٹاسٹک بک with all the ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how the Prophet sallallahu alaihi wasallam ate, how he drank, how he spoke, how he walked, how he, whatever he did, he went, how he relieved himself, everything of a human being's daily life، انسان کی روزمرہ کی جو بھی زندگی کے اندر تمام کام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کاموں کو اپنے اندر اپنائے، اور ہر کام کیوں کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ نیکیاں کماتا رہے، نیکیاں کماتا رہے۔ تو اس لیے میں واپس آتا ہوں اپنی اصل بات کی طرف جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، اور وہ یہ کہ وہ شخص کہ جس نے اپنی جوانی، اپنی پوری زندگی اس نے اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہو، تو سوال یہ عام طور پر پیدا ہوتا ہے کہ میں پورے دن اللہ کی عبادت کس طرح کر سکوں، کیونکہ ان کی ذہن کے اندر یہ تھا، ان کی ذہن کے اندر یہ غلط فہمی تھی کہ نماز ہی عبادت ہے، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز بھی عبادت ہے، اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو آپ عبادت کے طور پر کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ مسکرا کر کسی کے ساتھ پیش آنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، اگلے کے دل کو خوش کرنا، اس کے دل کے اندر خوشی پیدا کرنا، فرمایا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز تھی، آپ نے اس کو سائڈ میں کر دیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو پورے دن آپ نیکیوں کے اندر اپنا، لیکن یہ جو آج میں نے مثالیں عرض کی تھی، میرا مقصد آج کے پروگرام سے یہ بتلانا کہ اگر آپ اپنے پورے دن کو عبادت کے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو آؤٹ آف یور وے، آپ کو کوئی ایکسٹرا کام کرنے کا نہیں ہے، وہی کام کرتے رہو جو آپ روزمرہ کرتے ہیں، صبح اٹھ کر وہی روٹین رکھو، صرف یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو تبدیل کر دو کہ پہلے تو وہی کھانا پکاتے رہے، یا کام پر جاتے رہے، یا گھریلو کام کرتے رہے، یا باہر کے کام کرتے رہے، وہی کام کرتے رہو، لیکن اپنی نیت بدلا دو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا لوگوں کی خدمت کے لیے، یا حدیث پاک کے اندر آیا اس لیے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ چند نیتیں انسان جب کر لے تو اس سے آپ کا پورا جو دن ہے وہ عبادت کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور جتنے بھی پریشان حال ہیں اور جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا رب العالمین تو سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے
شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ یوٹیوب کے اوپر بھی یہ بھی پروگرام اور جتنے بھی پچھلے کئی کئی سالوں سے پروگرام ہیں وہ تمام اپلوڈ کیے جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔